حضرات، افتخار احمد حامد میر کے ہمراہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ پاکستان اس وقت بہت سے سنگین مسائل کا شکار ہے، مگر یہاں پر ایک آئینی بحث بھی چل رہی ہے کہ کیا سابق صدر جنرل پرویز مشرف نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، اور اگر کی ہے تو کیا انہیں سزا دی جائے یا میڈیکل وجوہات کی بنا پر باہر بھیج دیا جائے۔ اس مسئلے پر آج کی اس گریٹ ڈیبیٹ میں حامد میر اپنے مہمانوں کا تعارف کرائیں گے۔ جناب حامد میر۔ جی بہت شکریہ افتخار احمد صاحب۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، سب سے پہلے میں تعارف کراؤں گا جناب جاوید ہاشمی صاحب کا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور جاوید ہاشمی صاحب کا پاکستانی سیاست میں ایک بہت طویل تجربہ ہے۔ ان کے ساتھ ہے جناب احسن اقبال صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی۔ احسن اقبال صاحب کے ساتھ ہیں جناب انصار عباسی صاحب، دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن اور جنگ میں کالم بھی لکھتے ہیں۔ اس طرف ہمارے مہمان ہیں جناب احمد رضا قصوری صاحب، پاکستان کے معروف قانون دان ہیں اور جنرل پرویز مشرف صاحب کے وکیل ہیں۔ ان کے ساتھ ہیں جناب قمر زمان قائرہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، سابق وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات۔ اور قائرہ صاحب کے ساتھ ہمارے مہمان ہیں جناب حیدر عباس رضوی صاحب، متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ جی حامد میر، یہ جو آج ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس کے کچھ قواعد ہیں۔ اس مباحثے کے 4 راؤنڈ ہوں گے۔ ہر راؤنڈ میں شرکاء کے سامنے ایک سوال رکھا جائے گا۔ ہر سوال پر مقرر ڈائس پہ آئے گا اور 3 منٹ میں اس سوال کے حوالے سے بات کرے گا۔ وقت ختم ہو جانے پہ ایک بزر بجایا جائے گا، اور اگر 20 سیکنڈ تک وہ اپنے آپ کو وائنڈ اپ نہیں کرتے تو پھر ایک اور بزر بجے گا اور مقرر کو اپنی تقریر ختم کرنی ہوگی۔ مقررین جب تقریر ختم کر لیں تو اس ایشو کے بارے میں، اس کوشچن کے بارے میں ڈیبیٹ کو اوپن کیا جائے گا۔ ہماری ان سے گزارش ہے کہ آپ براہ راست ایک دوسرے کو مخاطب مت کریں۔ اگر کوئی بات بھی کرنی ہے حامد کو اور مجھے مخاطب کر کے کریں۔ اور ایک بات اور کہنی بھی ضروری ہے کہ اس مباحثے میں جو شرکاء ہیں، جس رائے کا وہ اظہار کر رہے ہیں، ضروری نہیں کہ ہمارے ادارے کو اس سے اتفاق ہو۔ اب آپ بریک پہ چلتے ہیں۔ جی ایک بریک لیتے ہیں جی، اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ وقفے کے بعد گریٹ ڈیبیٹ میں دوبارہ خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کئی دنوں سے سابق صدر پرویز مشرف راولپنڈی کے آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں داخل ہیں، اور ابھی تک اس AFIC کی طرف سے 2 رپورٹیں جو ہیں وہ عدالت میں پیش کی جا چکی ہیں، جس کی وجہ سے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے میڈیا میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ جی پرویز مشرف صاحب کو میڈیکل گراؤنڈز پر پاکستان سے باہر بھیج دیا جائے گا یا نہیں بھیج دیا جائے گا۔ تو یہ موجودہ صورتحال میں بڑا اہم سوال ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اسی سوال سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے مہمان مقررین کو اظہار خیال کی دعوت دیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو اس سلسلے میں ایک پیکج دکھا دیں، ایک رپورٹ خصوصی دکھا دیں جو کہ مدثر سعید صاحب نے تیار کی ہے۔ سنگین غداری کیس کے ملزم جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے درد دل کا علاج کون کرے، کب کرے اور کہاں کرے؟ کیا انجیوگرافی ایک ایسا پروسیجر ہے جو دل کو لے کر بیٹھ سکتا ہے؟ سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگانے والے پرویز مشرف اب AFIC کے مطابق سب سے پہلے ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں۔ کچھ انجانا سا خوف ہے جو انہیں علاج سے روک رہا ہے، مگر کیوں؟ پاکستان، امریکہ اور برطانیہ کے مایہ ناز کارڈیولوجسٹ کہتے ہیں
کہ اینجیوگرافی سرجری نہیں بلکہ دل کے عارضے کی وجوہات جاننے کا محض ایک ٹیسٹ ہے جس میں خطرے کی گھنٹی بجنے کا چانس نہ ہونے کے برابر ہے۔ اینجیوگرافی جو ہے یہ ہمارا فائنل ٹیسٹ ہے۔ یہ ایک پتلی سی کیتھیٹر پلاسٹک ٹیوب ہے جو بازو سے یا ٹانگ سے دل کی شریانوں تک لے جائی جاتی ہے اور ڈائی ڈالی جاتی ہے اور دل کی خاص ایکس رے تصویریں لی جاتی ہیں تاکہ ہمیں ایگزیکٹ اندازہ ہو جائے کہ ان شریانوں میں کوئی رکاوٹ ہے یا نہیں ہے۔ جہاں تک اینجیوگرافی کے رسک کا سوال ہے، دیکھیں ایوریج رسک آف کورونری اینجیوگرافی in terms of complication and risk to life is 1 in 1,000, 0.01%. یہاں پہ ہم روز اس طرح کے مریض دیکھتے ہیں، 10 سے 15 روز کرتے ہیں۔ پاکستان میں 10 سے 15 ہزار کیسز ہوتے ہیں ایٹ لیسٹ اینجیوگرافی کے، اینجیوپلاسٹی کے۔ تو وہ جو میں نے رپورٹیں دیکھی ہیں اس حساب سے اٹ کین بی ٹیکن کیئر آف۔ وہاں پہ آپ اس کی پہلے اسیس تو کریں کہ اس کو ضرورت ہے سرجری کی یا اینجیوپلاسٹی کی۔ کئی دفعہ لائک ایوری آپریشن آپ جب بھی جاتے ہیں دس always a complication of developing a stroke, okay, especially in this procedure یا کوئی ایسے، لیکن وہ جو complications ہوتے ہیں that is like 1 in 1,000۔ AFIC کے سینئر ڈاکٹرز پر مشتمل میڈیکل بورڈ نے عدالت میں پرویز مشرف کی 2 میڈیکل رپورٹس داخل کیں جن میں دل کے عارضے کی نشاندہی کر کے فوری طور پر اینجیوگرافی کرنے کا کہا گیا، مگر ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا گیا کہ ملزم پرویز مشرف پاکستان میں اینجیوگرافی کرانے کو تیار نہیں۔ اگر ان کے درد دل کی دوا نہ کی گئی تو انہیں ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ AFIC کے ڈاکٹرز کی رپورٹس میں جو بتایا گیا، کیا معاملہ اتنا ہی سنگین ہے؟ کیلسیفیکیشن جو ہے وہ یہ ایکچوئل ہارٹ کا اسپیسیمن ہے۔ کیلسیفیکیشن جو ہے وہ ہارٹ کی آرٹریز کی ڈفرنٹ لیئرز میں ہوتی ہے۔ اٹ ڈز ناٹ مین دیٹ دیر از اے بلاکیج ان سائڈ دی آرٹریز آلسو۔ اس کے لیے زیادہ مزید ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ اینجیوگرافی کر سکتے ہیں یا اسٹریس ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ دی کیلسیفیکیشن از جسٹ اے ہال مارک that the disease may be present۔ بات یہ کہ چونکہ نالیوں میں کیلسیفیکیشن بڑی ہے، اس سے ڈاکٹر صاحبان یہ اخذ کر رہے ہیں کہ اس کیلسیفیکیشن کے نیچے شریانوں میں بہت ساری تنگیاں ہیں، اس وجہ سے وہ الارم ریز ہو رہا ہے۔ بٹ دس از اے کرٹن which needs to be raised then using a conventional coronary angiogram, and then we should know how bad the narrowings are within the coronary arteries جو کہ بلڈ فلو کو امپیڈ کر رہی ہیں۔ اگر ایک لمحے کو مان لیں کہ پرویز مشرف کا دل پاکستان میں علاج پر نہیں مانتا، تو ایسی کون سی وجوہات ہیں کہ جن کی بنیاد پر ڈاکٹرز دل کا معاملہ درست کروانے کے لیے مریضوں کو بیرون ملک جانے کا مشورہ دیتے ہیں؟ یہ کہنا کہ پاکستان میں یہاں سے اچھی ٹریٹمنٹ ہے، یہاں سے باہر سے، اس سائیکولوجیکل تھنگ۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ پاکستان سے کمپیریٹیولی اچھی ٹریٹمنٹ ہے یا امریکہ میں زیادہ اچھی ٹریٹمنٹ۔ اینجیوگرام از بیکم اے ویری روٹین انویسٹیگیشن اور یہ ریگولر بیسس پہ ہوتی ہے، اینڈ آئی ڈونٹ تھنک دیر از مچ ڈفرنس۔ پروسیجر وہی جیسے میں نے رپورٹ دیکھی ہے، اس میں پہلی بات تو یہ کہ سی ٹی اسکین پہ آپ نہیں اسیسمنٹ کر سکتے کہ اس کو سرجری کی ضرورت ہے، بائی پاس کی یا اینجیوپلاسٹی کی۔ نیکسٹ اسٹیپ اس میں یہ ہے کہ آپ کیتھیٹرائزیشن کریں، اینجیوگرافی جیسے کہتے ہیں، یا ایون اچھا اسٹریس ٹیسٹ کر لیں۔ اگر ان میں کچھ نکلے تو پھر پھر آگے اینجیوگرافی یا اینجیوپلاسٹی ہو سکتی ہے، بائی پاس بھی ہو سکتا ہے۔ پرویز مشرف مانے یا نہ مانے، کیا ان کا علاج سب سے پہلے پاکستان میں ہونا چاہیے یا ان دی لائن آف فائر ملزم پرویز مشرف کو دل کی دوا باہر جا کر ہی کروانی چاہیے؟ ڈاکٹرز کی سنیے۔ پاکستان میں یہ پروسیجر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ڈیفینیٹلی وی ہیو اے گریٹ کارڈیولوجسٹ ہے اور وہاں پہ لازمی ہو سکتا ہے یہ پروسیجر۔ اور جہاں تک کمپلیکیشن کی بات ہے، یہی ہمارے ڈاکٹرز جو پاکستان گئے ہوئے ہیں، جو آج کل AFIC میں، کراچی میں، دے آر دا سیم ڈاکٹرز who do the same procedures with the same resources, facilities available, and I think اگر وہی پاکستان میں کرائیں تو I don't think there's any difference from UK۔ ہوائی جہاز کے سفر کے لیے بھی اینجیوگرافی کریں گے تو سیفٹی آف ایئر ٹریول بھی ڈٹرمن ہو جائے گی، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ تنگیاں بہت زیادہ ہیں اور لائف تھریٹنگ ڈیزیز ہے، تو اس میں بہت ضروری ہے کہ ہمارے انفارمیشن ریفائن ہو جائے۔ دل کے عارضے کے معاملے پر پاکستان، امریکہ اور برطانیہ کے بہترین کارڈیولوجسٹ کا پرویز مشرف کو مشورہ ہے کہ وہ زیادہ مت سوچیں، بس اینجیوگرافی کرائیں، جس کی سہولیات پاکستان اور بیرون ملک ایک جیسی ہیں اور رسک فیکٹر بھی ایک جیسا، یعنی 0.01%۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ مشرف دل کا علاج باہر سے بھی کروانا چاہیں تب بھی اینجیوگرافی تو پاکستان میں ہی ہوگی، تاکہ پتہ چلے کہ ملزم مریض ہوائی سفر کر بھی سکتا ہے یا نہیں۔ مدثر سعید، جیو نیوز، اسلام آباد۔
नाज़रीन हज़रात, आपने एक बड़ी कम्प्रीहेंसिव डिटेल रिपोर्ट देखी है और अब मैं दावत दे रहा हूँ अहमद रज़ा कसूरी साहब को तशरीफ़ लें डाइस पर। और जो पहला सवाल आज का है कि क्या मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में परवेज़ मुशर्रफ को बैरून मुल्क भेजना चाहिए, मुमकिन है ये नहीं? जनाब अहमद रज़ा कसूरी, क्या मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में परवेज़ मुशर्रफ का बैरून मुल्क भेजा जाना मुमकिन है? चाहूँगा कि ये जो आपकी रिपोर्ट है इट्स अनफॉर्चुनेटली वेरी टिल्टेड और एक एंगलिंग के तहत बनाई गई है, जो कि जियो का बड़ा शाखाना है कि वो हमेशा उसकी एक एंगलिंग होती है, उसके एक तहत बनाई गई है। ये जो डॉक्टर मुबशर हैं, इनकी बीवी जो थी, शी वॉज एडवाइज़र टू शहबाज शरीफ इन द पंजाब गवर्नमेंट। दे आर बेस्ड इन न्यूयॉर्क, आई नो द कपल देयर। इस किस्म के डॉक्टर्स की जब आप रिपोर्ट लगाएंगे तो आप अगर समझते हैं कि दुनिया बहुत छोटी है, दुनिया में लोगों के राब्ते हैं, आई नो देम पर्सनली कि ये कौन लोग हैं। चीज़ ये है कि एक आइन के तहत एक बुनियादी असूल है, एक फंडामेंटल राइट है, जहाँ के रिश्ता है क्लाइंट और लॉयर का, कि एवरी पर्सन हैज़ ए राइट to be defended by a counsel of his own choice, कि हर एक जो मुकदमा लड़ रहा है उसका हक है कि वो अपने चॉइस के वकील को रखे। इसी एनालॉजी पर every patient has a right to be looked after by a doctor of his own choice and a place of his own choice। चीज़ ये है कि ये एक मरीज का हक है, और मरीज जो है वो हॉस्पिटल में जाता तो अपनी मर्जी से है, लेकिन हॉस्पिटल से रिलीज होता है जबकि डिस्चार्ज रिपोर्ट आ जाए कि उसकी बीमारी की प्रॉपर मैनेजमेंट हो गई है एंड नाउ ही इज इन अ फिट स्टेट ऑफ हेल्थ टू मूव अराउंड, उसके बाद डिस्चार्ज होता है। चीज़ ये है कि ये मामला जो है ये इस वक्त अदालत के पास है। अदालत ने ये फैसला करना है, जो कि शायद कल डिबेट होती, लेकिन कल शायद डिबेट अब ना हो सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने उस मुकदमे को, जो कि इस मुकदमे की न्यो है, जिसे हम कहते हैं सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन केस, जो कि जिसका फैसला 31 जुलाई 2009 को हुआ, उसको हमने रिव्यू किया हुआ है, क्योंकि वो बुनियाद है। अगर हम उस बुनियाद को ही डिसलॉज कर जाते हैं तो ये सारा का सारा जो मुकदमा जो आर्टिकल 6 के तहत है, जो स्पेशल कोर्ट में, ये लाइक ए हाउस ऑफ कार्ड धड़ाम से नीचे जा पड़ता है। आज पूरा दिन उस पर बहस होती रही है। कल हमारा एक कौंसल जो है वो स्पेशल कोर्ट के सामने अपीयर होगा और उनसे कहेगा कि ये मुकदमा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है और वहाँ डिस्कशन हो रही है, लिहाजा यहाँ इसको पोस्टपोन किया जाए। नॉर्मली इसकी डिबेट कल होनी थी। प्रोसिक्यूटर ने कहना था कि हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं। आज प्रोसिक्यूटर ने एक दरख्वास्त दे भी दी है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली उसने अश्काल जाहिर किए हैं उस ग्रेट अदारे के, जिसका कि एक इमेज है, जिसका कि एक पहचान है पूरी दुनिया के अंदर, और जिसको ओन जो कि रन बाय दी आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। अब चीज़ यह है, अगर आप आर्म फोर्सेस के ऊपर आप उंगली उठाएंगे तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को? आप ये मैसेज दे रहे हैं दुनिया को कि आपकी आर्म फोर्सेस का ये डिसिप्लिन है, आपकी आर्म फोर्सेस जो हैं इतना जो है अपनी कंफ्यूज हैं। चीज़ यह है कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और ये जो मियाँ नवाज शरीफ एंड जो है उनका ये शुरू से एक सोच रही है कि आर्म फोर्सेस के ऊपर इल्ज़ाम तराशी की जाए ताकि उनके रास्ते में जो रुकावट है वो दूर हो सके। थैंक यू अहमद रज़ा कसूरी, बहुत बहुत शुक्रिया, तशरीफ लाइए। अब मैं दावत दे रहा हूँ मोहतरम इंसार अब्बासी साहब को। इंसार अब्बासी साहब, आप तशरीफ लाएँ डाइस के ऊपर। और ये सवाल जो है कि क्या मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में परवेज़ मुशर्रफ का बैरून मुल्क भेजा जाना मुमकिन है, और अपने ख्यालात का इज़हार कीजिए। पहले तो जो कसूरी साहब ने एक कमेंट किया मुदस्सर की जो रिपोर्ट थी, उसमें सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि मेरा ख्याल है कि जो कहते हैं ना कि सच बड़ा कड़वा होता है, तो लगता ऐसे ही है कि सच बहुत कड़वा है। अब देखें,
آئین پاکستان کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آئین پاکستان میں آپ کو صرف ایک سزا کا ذکر ہے اور وہ ہے ہائی ٹریزن کی. پورے آئین میں کسی اور دوسری سزا کا, کسی اور دوسرے جرم کا ذکر اس طرح سے نہیں ہے. اب آئین پاکستان میں جس سزا کا ذکر ہے وہ ہائی ٹریزن کا آرٹیکل 6 میں, اور ہائی ٹریزن یہ ریلیٹ کر رہی ہے کانسٹیٹیوشن کی ایبروگیشن کے ساتھ. اب آپ لگژری دیکھیں کہ ایک ایسا شخص جس نے اس پاکستان کے آئین کو پامال کیا, جس کو چارج کیا گیا ہائی ٹریزن کے ایکٹ کے ساتھ کہ اس نے ہائی ٹریزن کمٹ کیا, اس کی لگژری دیکھیں, اس کی عیاشی دیکھیں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے پاکستان کے اندر علاج نہیں کرانا. اگر ایک اتنے سیریس کرائم کو جو فیس کر رہا ہو اس نے پاکستان کے اندر علاج نہیں کرانا اور اس کو یہ الاؤ کر دیا جائے کہ آپ پاکستان سے باہر جائیں, جہاں پہ مرضی جا کے علاج کرائیں اپنی مرضی کا, جو کہ میری نظر میں صرف بھاگنے کا ایک طریقہ ہے کہ پاکستان سے کسی طرح بھاگا جائے, اس ٹرائل کو نہ فیس کیا جائے. تو مجھے بتائیں کہ اگر ایک ایسے شخص کو آپ بھاگنے کی اجازت دیتے ہیں تو پھر پاکستان کی جیلوں میں جو نارمل کرمنلز ہیں, کوئی مرڈر کا ہے, کوئی کڈنیپنگ کا ہے, کوئی ریپ کے کیس کو فیس کر رہا ہے, تو ایسے لوگوں کو پھر ٹرائی کرنے کا اور ان کو یہ حق کیوں نہ دیا جائے. تو اس سلسلے میں دیکھیں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آج کے لحاظ سے جس سچویشن کو ہم آج فیس کر رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک فاطمہ نامی ایک عورت تھی جس کا تعلق بہت ہی انفلوئنشل ایک قبیلے کے ساتھ تھا, بہت انفلوئنشل طبقے کے ساتھ تھا. ان کا ایک چوری کا کیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو اس زمانے میں بھی بہت سا شور اٹھا کہ جی ایک یہ خاتون جو ہیں یہ تو بہت انفلوئنشل طبقے سے ہیں, ان کو یہ سزا یا ان کے متعلق یہ مقدمہ نہ کیا جائے. تو اس وقت ایون حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ذریعے بھی سفارش کی گئی کہ جی کہ ان کا مقدمہ یا ان کو یہ سزا ہاتھ کاٹنے کی سزا نہ دی جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم, جس کا مفہوم یہ ہے کہ خدا کی قسم اگر میری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی چوری کریں گی تو ان کا ہاتھ کٹے گا. اب یہ آپ دیکھیں, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں اسی لیے قومیں برباد ہوتی تھی کہ جو طاقتور لوگ ہوتے تھے, جو انفلوئنشل لوگ ہوتے تھے, ان کو سزائیں نہیں دی جاتی تھیں, جبکہ جو کمزور لوگ ہوتے تھے, جو کم درجے کے لوگ ہوتے تھے, ان کو سزا دے دی جاتی تھی. سو اس لحاظ سے ہمیں آج یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اس جاہلیت کے زمانے میں رہنا چاہتے ہیں یا اس جاہلیت کے زمانے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں. یہی چیلنج ہماری کورٹ کے سامنے ہے, یہی چیلنج اس قوم کے سامنے ہے, اور یہی چیلنج میڈیا اور تمام پاکستان کے لوگوں کے سامنے ہے کہ ہم نے جاہلیت کے زمانے میں رہنا ہے یا جاہلیت کے زمانے سے نکلنا ہے. تھینک یو انصار عباسی. اچھا, آڈینس میں موجود وہ حضرات جو کہ ہمارے مقررین کے ریمارکس پر شاؤٹ کر رہے ہیں, ان سے گزارش ہے کہ ایسا نہ کریں ورنہ انہیں ہال سے باہر بھیج دیا جائے گا. اب اگر ایسی آواز کسی بھی شخص کی آئی تو اسے ہال سے باہر بھیج دیا جائے گا. اچھا, اب اگر آپ اجازت دیں احسن اقبال صاحب اور جاوید ہاشمی صاحب, میں حیدر رضوی صاحب سے ایک سوال کر لوں. دونوں سائڈز کا ایک نقطہ نظر سامنے آ گیا. حیدر رضوی صاحب, جو ہمارا پہلا سوال ہے اسی پہ میں بات کروں گا کہ میڈیکل رپورٹ کی روشنی میں ان کو باہر بھیجا جائے یا نہیں بھیجا جائے. اچھا, 2 میڈیکل رپورٹس آئی ہیں, دونوں رپورٹس کی کاپی میرے پاس ہے, دونوں رپورٹس کی. جو پہلی رپورٹ تھی اس میں کہا گیا کہ پرویز مشرف صاحب کو شوگر بھی نہیں ہے, ان کا بلڈ پریشر بھی نارمل ہے, ان کے بائیں کندھے میں تکلیف ہے, اور ان کی نبض نارمل ہے, بلڈ پریشر 120/80 ہے, اور دل اور خون کی شریان اور سانس بھی نارمل ہے. اور یہ کہا گیا کہ ایک بائیں گھٹنے میں سوجن ہے, لیکن دل کے معاملے میں کہا گیا 120/80 ان کے دل کی دھڑکن بالکل ٹھیک ہے, بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے. اب جو دوسری رپورٹ آئی ہے اس میں کہا گیا ان کی بیماری بہت سنگین اور غیر یقینی ہے, مریض کو اگلے مرحلے تک مسلسل میڈیکل کیئر میں رکھا جائے, اور ان کے دل کو بہت بڑے دورے کا خطرہ لاحق ہے جو جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے, اور دل کے بائیں خلیے میں بیماری کی موجودگی سخت تشویشناک ہے, اور اینجیوگرافی کی ان کو ضرورت ہے, لیکن وہ اینجیوگرافی پاکستان سے باہر کرائیں گے. اب میرا سوال آپ سے صاحب ایک سیکنڈ, آپ انہیں وہاں پہ آنے دیں کہ کیا میڈیکل رپورٹ کی روشنی میں نہیں دیکھیں نا, جو طریقہ کار ہے ڈبیٹ اوپن ایسے نہیں ہوگی. پہلے یہ تینوں بول لیں, پھر ڈبیٹ کریں, یا ایک سوال آج کرنا ہے. ٹھیک ہے, چلیں. آپ اپنا سوال اگر جو سوال ادھر آیا نا, آپ میر صاحب آپ نہیں گو ہیڈ. بس میں نے پوچھنا یہ ہے کہ اب دونوں رپورٹوں میں فرق ہے, تو اس صورتحال میں کیا کیا جائے؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے حامد میر صاحب
کہ صدر ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف صاحب میرے خیال سے اس مقدمے میں تاحال ملزم ہے، مجرم نہیں ہے، اور یہ ایک سوال، ایک قانونی سوال ہے۔ اس کا فیصلہ نہ میڈیا کو کرنا ہے کہ وہ ملک سے باہر جائیں گے یا نہیں، یا پاکستان کے عوام کو اس کا فیصلہ بھی نہیں کرنا کہ وہ ملک سے باہر جائیں گے یا نہیں، یا پاکستانی سیاستدانوں کو بھی نہیں کرنا کہ وہ ملک سے باہر جائیں گے یا نہیں، یا وکلائے استغاثہ اور وکلائے صفائی کو، یہاں تک کہ وزیر اعظم پاکستان کو بھی یہ فیصلہ نہیں کرنا کہ وہ ملک سے باہر جائیں گے یا نہیں۔ یہ فیصلہ پاکستان کے کورٹس کو کرنا ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ تو ایسے لوگوں کے باہر جانے کے حوالے سے بھری پڑی ہے جو کہ عدالتوں کے سزا یافتہ تھے، لمبی لمبی سزائیں لگی تھیں، اس کے باوجود وہ لوگ ملک سے باہر گئے ہیں، ان کی سزائیں معاف ہوئی ہیں اور وہ ملک سے باہر گئے ہیں۔ بین الاقوامی معاہدوں کے تحت اگر کچھ لوگ ملک سے باہر تھے، وہ معاہدے توڑے گئے ہیں اور وہ اپنی مرضی کے میں نے آپ سے سوال صرف یہ پوچھا ہے تک گئے ہیں، تو میرا کل عرض قبلہ حیدر رضوی صاحب، سوال یہ ہے کہ دونوں رپورٹوں میں جو فرق ہے اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ نہ میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں، نہ اس کی ایگزامینیشن میری جاب ہے۔ میں قانون اور عدل کے ساتھ ہوں اور عدلیہ کے ساتھ ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ عدلیہ ایک کھلا فیصلہ کرے اور بغیر کسی دباؤ کے کرے، نہ میرا کوئی دباؤ ہو نہ کسی اور کا کوئی دباؤ ہو، بلکہ آزادانہ طور پر یہ فیصلہ کرے عدلیہ کہ اگر ایک ملزم کو، مجرم کو نہیں، ہاں میں جانتا ہوں کہ پاکستان میں ایک طبقہ فکر ایسا ہے جو اس مقدمے کا فیصلہ کر چکا ہے اور فیصلہ وہ اپنی مرضی کا دیکھنا چاہتا ہے، اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں یہ طریقہ کار قطعاً غلط ہے۔ ملزم کو صفائی کا پورا حق ہونا چاہیے اور عدالتوں کو فیصلہ کرنا چاہیے، یا کہ ہم پہلے سے اس کے لیے ماحول بنائیں، باقاعدہ ڈیبیٹ کریں اور اس کے بعد عدلیہ کے اوپر یہ بات چھوڑی جائے، کیونکہ ہماری عدلیہ بہرحال یہ طے ہے کہ میڈیا سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پائی ہے اب تک۔ اچھا جی، چلیں یہ آپ جاوید ہاشمی صاحب یہ بتائیے کہ حیدر رضوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عدالت کو فیصلہ کرنا ہے، تو یہ بتائیے کہ ملزم عدالت میں آئے گا تو فیصلہ ہوگا، تو ملزم عدالت میں آنے سے کیوں گھبراتا ہے؟ شکریہ میر صاحب، میں تھوڑا سا آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں۔ جی، پرویز مشرف صاحب ملک سے باہر جائیں گے، کوئی روک سکتا ہی نہیں ہے، ان کو کون روک سکتا ہے؟ کس ملک میں بیٹھ کے آپ یہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں؟ کس ملک میں بیٹھ کے کر رہے ہیں؟ یہاں ہاشمی صاحب یہ تالیاں اب ٹھیک بج رہی ہیں نا؟ یہ میرے بچے ہیں، کیوں نہیں بجائیں گے میرے لیے؟ کیوں نہیں بجائیں گے؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ ان کا میرا جو رشتہ ہے، تعلق ہے، وہ دل کا ہے، یہ بجائیں گے تالیاں؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک کی ایک مذاق بنا ہوا ہے، افسوس کی بات ہے، کربلا کا منظر پیدا کیا جا رہا ہے۔ پرویز مشرف صاحب کو روکنا کس کے؟ اب انہوں نے اپنی مرضی کا ہسپتال لیا، وہ اپنی مرضی سے ان کا، اب یہ ای سی جی اور کیا کیا، میں تو 7 سال جیل کاٹ کے آیا بیٹھا ہوں پرویز مشرف صاحب کی، 27 سال میں نے کاٹنے تھے، پھر میں بری ہو گیا۔ 77 سال کی سزا پرویز مشرف صاحب نے مجھے کی، 77 سال کی۔ بات یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں، میں کوئی پرسنل نہیں ہونا چاہتا، میں سمجھتا ہوں یہ رپورٹس ہیں یہ بھی مذاق بن گئی ہیں، ایک دوسرے کا منہ چڑھا رہی ہیں یہ رپورٹس۔ تو آپ یہ مطالبہ کریں گے کہ جنہوں نے یہ رپورٹس پیش کی ان کے خلاف کرمنل نیگلیجنس کی کارروائی ہونی چاہیے، انہیں گرفتار کیا جانا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کرنا چاہیے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ رپورٹس تو سچی ہیں،
ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہی ہیں. کیا کریں ہمارے ملک کے ادارے ہمارے propose? ملک کے ادارے بات سنیں, مجھے کسی ڈاکٹر کے خلاف رپورٹ بلانے کے لیے تو آپ نے نہیں بلایا. مجھے نہیں پتا آپ زیر بحث لا رہے ہیں, آپ زیر بحث لا رہے ہیں, آپ زیر بحث لا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ہاشمی صاحب اپنی بات پہ, ہاشمی صاحب ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے, ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے. میں اپنی بات کو پورا کروں گا, رکاوٹ نہ ڈالیں. کیا مطلب؟ پلیز, میں بات کر رہا ہوں. اور کیا دیکھیں, ڈرائے نا, میں تو بہت ڈر رہا ہوں. مجھے معافی, یہاں پہ مزاحیہ پروگرام نہیں ہو رہا, اس سے سیریس میٹر انڈر ڈسکشن. آپ نے دو متضاد رپورٹوں کی بات کی ہے. ڈرائے نہیں, آپ ڈر گئے, میں کیا کروں؟ مت ڈرائے, خراب ہو گیا, آرام سے بات کرو. یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا آپ کا. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اس ملک کے قوانین, اس ملک کا آئین تماشا بنتا رہا ہے. اور جس آدمی نے آج تک کس کو سزا ملی ہے کہ پرویز مشرف کو مل جائے گی؟ عدالتوں کو کیا حق ہے باتیں یہ بیٹھے باتیں چلا رہے ہیں؟ میں اس کا آپ کو نتیجہ بتا رہا ہوں میرے بھائی, کہ اس ملک کے اندر ہم نے جو رستے اختیار کیے ہیں اسی وجہ سے پاکستانیوں کی لاشیں گر رہی ہیں. ملک کا اس وقت انتہا کے اوپر پہنچا ہوا ہے. کوئی گھر محفوظ نہیں, کوئی بچہ محفوظ نہیں ہے. کل کو یہاں پہ GHQ کے سامنے جو بچہ شہید ہوا ہے, سکول جا رہا, دینی بچوں میں سے ایک میں سے وہ تھا. لیکن بات یہ ہے, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کوئی قانون, کوئی لا, کوئی کانسٹیٹیوشن, یہ فیصلہ تو عدالتیں کریں گی. میں نے نہیں کرنا, آپ نے نہیں کرنا, لیکن یہ فیصلہ کرنے دیں. اس کے رستے میں رکاوٹ ڈالوں گا؟ کسی کا دامن صاف نہیں ہے, میرا دامن بھی صاف نہیں ہے. ہم سب لوگوں کے اوپر, ہم اپنے آپ کے اجلا کہتے ہیں, کلین کہتے ہیں, ہم نہیں ہیں, کیونکہ ہم عدالتوں کے فیصلوں کو نہیں مانتے. ہم نہیں مانتے. جتنا کوئی بڑا ہے اتنا ہی عدالت کا مذاق اڑاتا ہے. ٹھیک کہا ہے. اس وقت میں اپنے بھائی کا بات کر رہا, کون آدمی ہے جو اس ملک کو, بڑے بڑے ملکوں کو, قوتوں کو شامل کر کے اس ملک کو چھوڑ کے چلا نہیں گیا؟ ہم غریبوں کے بچے جیلوں میں تھکے کھا کے بوڑھے ہو گئے, بڑوں کو کوئی کچھ نہیں کہتا. ہم غریبوں کے بچے, آج میں 65 سال کا ہوں, جس میں سے میں 10 سال میری جیلوں میں کٹے ہیں. کیوں کٹے؟ یہ ان بچوں کا جو روزگار ہے, وہ پرویز مشرف بھی جائے گا, میاں نواز شریف بھی جائے گا, سکندر مرزا بھی جائے گا. اس ملک میں کون پکڑنے والا ہے؟ بڑوں کو کوئی پکڑنے والا نہیں. ایک رکشے والے کو, ایک غریب کو آپ جائیں, ابھی ایک سپاہی بھی پکڑ کے کھڑا ہوگا. قانون کی بالادستی ہم نے نہیں لائے, وہ لانی چاہیے. میں اس کی بات کر رہا ہوں. چلیں جی, اب مجھے کہنے کی اجازت ہے. اب تو میں آپ کو نہیں ڈرا رہا. آپ نے یہ کہا کہ میڈیکل رپورٹ جو ہے, میں ڈرنے والا ہوں نہیں, مجھے نہیں پتا یہ. اچھا چلے, مہربانی, آپ کا شکریہ. قمر زمان قاہرہ صاحب, یہ جو 2 رپورٹس ہیں, ان رپورٹس کی بنیاد پہ مشرف صاحب کو باہر بھیجا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ہاشمی حامد میر صاحب, ہاشمی صاحب نے اور حیدر عباس رضوی صاحب نے جو باتیں کہی ہیں پرویز مشرف صاحب کے باہر جانے کے بارے میں, ان کے یقیناً ہم جہاں بیٹھے ہوئے 3-4 لوگوں میں سے یا 5 لوگوں میں سے, چھٹے کا مجھے نہیں پتا, یہ 5 لوگوں میں سے کوئی بھی ڈاکٹر نہیں ہے, میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہے, جو اس بات کا سرٹن کر سکے کہ رپورٹ اچھی کون سی ہے, بری کون سی ہے, ٹھیک کون سی ہے. آپ نے ایک بحث شروع کی ہے, اس کے آپ نے عمومی پہلو دیکھنے ہیں. جی, اس رپورٹ کے اندر مجھے ایک بات جو سب سے زیادہ کھٹکی ہے, وہ ڈفرینٹ رپورٹ آ جانا ڈفرینٹ ٹائم کے اوپر, میں سمجھتا ہوں, اور ایک بڑا بورڈ بنا کے ڈیٹیل ایگزامینیشن کرنے کے بعد اگر رپورٹ میں ڈفرینس آیا تو شاید کوئی بڑی بات نہ ہو. لیکن میڈیکل ڈاکٹر میڈیکل کے بارے میں, کسی ڈیزیز کے بارے میں اپنا اوپینین دیں تو سمجھ آتی ہے, لیکن اگر کسی کے ہیومن رائٹس کے بارے میں اپنا اوپینین دیں, اور اسی رپورٹ میں نے سنا ہے, پڑھا میں نے نہیں ہے, کہ لکھا ہے کہ ایٹ ہز اون پلیس آف ہز اون چوائس ان کو علاج کرانے کا یہ حق ہے. یہ حق کسی میڈیکل بورڈ کا نہیں ہے, کسی ڈاکٹر کا نہیں ہے. ہاں, وکیل کہہ سکتا ہے, عدالت میں کہہ سکتا ہے. رہی بات کہ یہ لیٹ کیوں ہو رہا ہے, یہ سارا تنازع کیوں ہے, سمپل بات یہ ہے کہ عدالت میں پیش ہو کے جو ان کے اوپر فرد جرم لگنی ہے, اس کے بعد وہ جیل میں رہیں, وہ گھر میں رہیں, وہ ہسپتال میں رہیں, مقدمہ شروع ہو جائے گا. اس کو شروع نہ ہونے سے یہ جو ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں, یقیناً وکلا بڑے بڑے وکلا ہیں, بہت بڑی ٹیم ہے, اب یہ اور عدالتیں بیٹھی ہیں, یہ بھی
اپنا کام کریں گے. تیسری گزارش یہ ہے پرویز مشرف کو اس ملک سے باہر نہیں جانا چاہیے. ہاشمی صاحب درست کہہ رہے ہیں, ان کے جانے کے لیے بہت لوگ پریشان ہیں اور بہت ساری قوتیں بیرونی بھی پریشان ہیں. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انڈر ہینڈ معاہدے بھی ہیں پہلے سے, کچھ طے شدہ باتیں بھی ہیں, جس طرح آنے کی باتیں تھی جانے کی باتیں بھی ہیں. لیکن ہاشمی صاحب ایک بات یہ بھی ہے, اس ملک کے اندر عدالتوں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں, سیاستدانوں نے بھی بڑے بڑے گناہ کیے ہیں, فوج نے بھی بڑے بڑے گناہ کیے ہیں. سیاستدانوں نے اس کو دھویا ہے, آپ نے, اس پارلیمان نے, اس سے پچھلی پارلیمان نے. ہم سے آج بھی غلطیاں ہو رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنے ماضی سے سیکھا ہے. کیا سدا ایسے ہی رہنا ہے؟ ایسا نہیں ہوگا. یہ میرے ساتھ کچھ تصویریں ہیں, میں چاہوں گا اگر کیمرہ ان کو دکھا سکے. اس ملک کے, آپ نے کہا نا پرویز مشرف کو کہ فوج کا سربراہ ہے, میری فوج ہے, آپ کی فوج بھی ہے, میری بھی فوج ہے, میرا ادارہ ہے, میرا وہ دفاع ہے. لیکن اگر فوج کا سربراہ کل کرپشن میں پکڑا جائے گا تو اس کا ٹرائل نہیں ہوگا. اگر پرویز مشرف اس بات کی بنیاد پہ کہ جی اس کے اوپر غداری کا مقدمہ نہیں ہو سکتا, تو کیا جی ایس کیو کے پی این پہ مقدمہ کرنا ہے؟ غداری کا مقدمہ آئین میں اسی لیے رکھا گیا کہ وہ طاقتور شخص یہ آئین توڑ سکتا ہے, عام آدمی نے کیا آئین توڑنا ہے. یہ ایک تصویر ہے حامد میر صاحب, افتخار صاحب, یہ بے نظیر بھٹو ہے, اپنے بچوں کے ساتھ جیل کے باہر کھڑی ہے. یہ ولی خان ہے, پولیس کی کسٹڈی میں گھوم رہا ہے. یہ ذوالفقار علی بھٹو ہے, عدالت کے اندر ہتھکڑیاں لگے ہوئے موجود ہے. یہ نصرت بھٹو ہے, یہ میاں محمد نواز شریف, یہ بے نظیر بھٹو ہے جو ایک فوجی میجر کی عدالت میں پیش ہے. یہ جاوید ہاشمی ہے. یہ میاں نواز شریف ہے جو عدالت کے کندلوں کے پیچھے کھڑا ہے. اس ملک کے اندر کیا سیاستدانوں کے ساتھ ایسا ہونا ہے؟ اور کیا قصور تھا ان کا؟ تاریخ نے ایک مقدمہ درج کیا ہے, یہ تاریخ کا ایک مقدمہ ہے. جو ہمارے آبا جنہوں نے 1973 کا آئین بنایا تھا, اس آئین میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ اس کا اطلاق 1956 سے ہوگا. کیوں نہیں ٹرائل کر لیے انہوں نے ٹرائل اس لیے نہیں کیے کہ اس وقت سیاستدان اتنی طاقت میں نہیں تھے, اس کیپیسٹی میں نہیں تھے, ورنہ قانون ریٹروسپیکٹیو افیکٹ کے ساتھ نہیں بنا کرتے. قانون آج سے آگے چلا کرتے ہیں. اور اس مقدمے میں آئین بنانے والوں نے آئین میں یہ لکھا, اس لیے رکھا کہ کل تاریخ کا یہ جو ایف آئی آر ہے یہ دفن تاریخ میں ضرور رہے گی, لیکن تاریخ جب بھی موقع دے گی ہم اپنی تاریخ کو کریکٹ کریں گے. یہ تاریخ کریکٹ کرنے کا وقت ہے. اور آخری گزارش یہ ہے کہ اگر آج پرویز مشرف صاحب کو یہاں سے باہر جا کے اپنی مرضی کی جگہ پہ علاج کرانے کا حق ہوگا, تو عدالت کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ پھر پاکستان کے کسی بھی شخص کو اگر وہ جیل میں بیٹھا ہوگا, آپ تو صرف قتل کی بات کر رہے ہیں, اس سے بڑا مجرم دہشت گرد بھی اگر اجازت مانگے گا آپ کو دینی پڑے گی. اگر آپ نہیں دیں گے تو قمر زمان آپ کے عدالت کے دروازے کے باہر کھڑا ہو کے آپ کے خلاف احتجاج کرے گا. جی اچھا, احسن اقبال صاحب, جاوید ہاشمی صاحب نے بھی ایک بات کی ہے کہ جی یہ کیا ڈیبیٹ کر رہے ہیں, پرویز مشرف تو اڑن کھٹولے میں بیٹھ کے باہر جائے گا. اور قاہرہ صاحب جو ہیں وہ بھی کچھ اسی خدشے کو بین السطور بیان کر رہے ہیں. آپ حکومت کے نمائندے بھی ہیں, تو یہ بھی بتائیے کہ کیا مشرف صاحب کو میڈیکل گراؤنڈز پہ حکومت باہر بھیجنے پہ تیار ہو جائے گی اگر عدالت نے آپ کو کہا؟ اور کیا یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کوئی انڈر ہینڈ ڈیل ہے کسی انٹرنیشنل طاقت کے ساتھ, تو مشرف صاحب کو باہر تو بھیجنا ہی ہے آپ نے, ہم تو ایسے ہی یہاں پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں, تو ذرا یہ روشنی ڈال دیجیے اس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد میر صاحب, سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ جو بھی حیدر عباس رضوی صاحب نے کہا, جو کہ ماضی میں جو ہوا اس وقت پاکستان میں شخصی حکمرانی تھی. آج پاکستان میں آئین کی حکمرانی ہے اور قانون اور جمہوریت ہے جس کے تحت عدالتیں آزاد ہیں. عدالتوں کا فیصلہ وزیر اعظم نہیں کر سکتا. یہ مقدمہ آرٹیکل 6 پہ چلا تھا, لیکن مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جنرل مشرف کے وکلاء نے اس آرٹیکل 6 کو ایک اور مقدمے میں تبدیل کر دیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ کیا اس پاکستان کے اندر طاقتور کے لیے ایک اور قانون ہوگا, استثناء ہوگا, اور ایک پٹواری کے لیے, ایک چپڑاسی کے لیے, ایک مزدور کے لیے, ایک کسان کے لیے ایک اور قانون ہوگا کہ اس کو آپ جب مرضی عدالت کا پروانہ دے کر عدالت میں سمن کر لیں, اور جو طاقتور ہے اس کو آپ عدالت منہ چڑھاتی رہے اور وہ اپنی مرضی سے رہے. یہ رول آف لا کی اسپرٹ کے خلاف ہے. یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ایک ڈاکٹر کو جانتے ہیں, دنیا کا کوئی ڈاکٹر آپ لے آئیں وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ اینجیوگرافی ایک روٹین پروسیس ہے. اور چلیے مان لیں
میں تو یہ کہتا ہوں کہ جنرل مشرف جو 8 سال اس ملک میں سیاہ اور سفید کے مالک رہے, پورے ملک کے خزانوں کے مالک تھے, اگر وہ اس ملک میں اتنی ترقی نہیں کر سکے 8 سالوں کے اندر کہ یہاں پہ اینجیوگرافی معیاری ہو سکے, تو ان کی یہی سزا ہونی چاہیے کہ پاکستان میں ان کی اینجیوگرافی ہو. پھر مقصد یہ تو ایک مذاق ہے جس کو ہم نے بنا لیا ہے کہ اس ملک کے اندر قانون اور عدالت کسی کو بلائے اور وہ نہ آئے. کیا پاکستان مصر سے بھی گیا گزرا ہے جہاں پہ حسنی مبارک کو سٹریچر کے اوپر عدالت میں پیش کیا گیا تھا, حالانکہ مصر کی کوئی قابل فخر تاریخ نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ڈیفائننگ مومنٹ میں ہیں, اور یہ لوگ جو مسلح افواج کو گھسیٹ رہے ہیں یہ پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں, چونکہ جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے قوم اور مسلح افواج کو ایک پیج پہ ہونے کی ضرورت ہے. جنرل مشرف کے ٹرائل سے پاکستان کے مسلح افواج کا کوئی کردار نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے. جنرل مشرف ایک فرد تھا جس نے اپنی نوکری بچانے کے لیے اس ملک میں مارشل لا لگایا, اور 3 نومبر کو اپنی صدارت بچانے کے لیے دوبارہ مارشل لا لگایا. اگر ارجنٹینا کا جنرل پینوشے آ سکتا ہے ویل چیئر کے اوپر, اگر حسنی مبارک سٹریچر کے اوپر عدالت میں جا سکتا ہے, تو پاکستان کے جمہوری کارکنوں نے, وکلاء نے, سول سوسائٹی نے, میڈیا نے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ آج ہم بھی یہ دن دیکھیں کہ جس شخص نے آئین توڑا تھا وہ اس آئین توڑنے کے پاداش میں عدالت اور عدلیہ کے سامنے اپنا جواب دے. لیکن اگر وہ نہ آیا اور جاوید ہاشمی صاحب کی بات صحیح ثابت ہوگی پھر آپ استعفیٰ دیں گے؟ دیکھیے اس وقت یہ ملک ایک جمہوری ملک ہے, میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, اور وزیر اعظم سے لے کر نیچے تک ہم سب اس بات میں کنونسڈ ہیں کہ رول آف لا شیل پریویل ان دس کنٹری. عدلیہ نے فیصلہ کرنا ہے اور عدالت کے اندر کوئی مداخلت نہیں کر سکتا. اور ویسے میں آپ کو یہ بتاؤں عابد میر, بحیثیت ہے پاکستانی, خدا نہ خواستہ میں اور کسی کا نہیں کہہ سکتا, اگر یہ ملک 65 سال کے بعد اتنی قربانیاں دینے کے بعد, ہم نہیں چاہتے کہ جاوید ہاشمی جیسے لوگوں کی جوانیاں مزید جیل کے اندر رول آف لا اور جمہوریت کے لیے کٹیں. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا دن اس ملک میں آتا ہے کہ جنرل مشرف عدالت کا سامنا کیے بغیر چلا جاتا ہے, تو میں پھر اس ڈھانچے کا, میں تو کم از کم استعفیٰ دے کے اور سیاست ساری عمر کے لیے توبہ کر کے گھر بیٹھنے کو ترجیح دوں گا, اگر اس ملک میں ہم اتنی بھی تبدیلی نہیں لا سکے. جی تو یہ احسن اقبال صاحب نے آج اس گریٹ ڈیبیٹ میں پوری قوم کے سامنے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر پرویز مشرف صاحب کا ٹرائل نہ ہوا اور اس میڈیکل رپورٹ کی بنیاد پہ انہیں باہر بھیج دیا گیا, تو یہ نہ صرف وزارت سے استعفیٰ دے دیں گے بلکہ سیاست بھی چھوڑ دیں گے. میرا خیال ہے بہت سے لوگ سیاست چھوڑ دیں گے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ہماری گریٹ ڈیبیٹ ایک نئے سوال کے ساتھ دوبارہ شروع ہوگی.